وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ آج سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے بیان ہے۔ اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں مسلسل چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا سال ہا سال تک چلتا رہوں گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، یعنی حضرت موسیٰ نے جب اپنے خادم سے کہا کہ میں تو چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں یا سال ہا سال تک چلتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا میں چلتا رہوں گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے۔ اب جو 2 رکوع شروع ہوئیں، اب جو 2 رکوع ہیں، جیسے پیچھے تفصیل سے اصحاب کہف کا ذکر مکمل ہوا اور پھر اس کے بعد تکبر اور غرور والوں کی نشانیاں مختلف بیان ہوئیں، اب جو 2 رکوع شروع ہوئے ہیں، یہ جو 2 رکوع ہیں، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کی ایک مقبول بندے کا ذکر ہے، اللہ کے ایک مقبول بندے کا ذکر ہے۔ اور یہ اس واقعے کا پرسپیکٹو یا کانٹیکسٹ پیچھے کیا ہے جہاں تو وہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ فرما رہے تھے، آپ بیان فرما رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ دنیا میں کوئی آپ سے زیادہ بھی صاحب علم موجود ہے؟ آپ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، نہیں، میرے سے زیادہ، یعنی میرے سے زیادہ کون صاحب علم ہے؟ اب فوراً وحی آئی کہ موسیٰ، میرا ایک بندہ مجمع البحرین پر ہے، جہاں 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں، جو میرا بندہ ہے نا، وہ آپ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، آپ سے بھی زیادہ علم۔ آپ نے التجا کی، آپ نے کہا مولا، ایک ایسا بندہ جو میرے سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے، جب وہ مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو پھر مجھے اس سے استفادہ، اس سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور اس کی زیارت کے لیے سفر کرنا چاہیے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں 2 سمندر اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں 2 سمندر اکٹھی ہوتی ہیں، ایک بھونی ہوئی مچھلی ساتھ رکھ لو، کچی بھی نہیں، بھونی ہوئی مچھلی ساتھ رکھ لو اور چلتے جاؤ۔ جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو جائے تم وہیں میرے اس مقبول بندے کو پاؤ گے۔ ایک بھونی ہوئی مچھلی رکھ لو۔ اب اگلے روز دوپہر کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا مانگا، کھانا طلب کیا، تو یوشع بن نون فرمانے لگے، کہنے لگے حضور، میں تو عرض کرنا بھول گیا، ہم نے جہاں رات گزاری تھی نا سفر کے دوران، اصل میں وہ جو بھونی ہوئی مچھلی تھی وہ تو ایک دم حیرت انگیز طور پر زندہ ہو گئی اور وہ سمندر میں چلی گئی، تو مجھے آپ کو بتانا یاد نہیں رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہی تو جگہ تھی، وہی تو میری منزل تھی جہاں اس اللہ کے بندے نے ہمیں ملنا تھا، چلو واپس۔ اب جب اس جگہ پر پہنچے جہاں وہ مچھلی زندہ ہوئی تھی، تو دیکھا کہ وہاں ایک شخص چادر اوڑے ہوئے لیٹا ہوا ہے، ایک شخص چادر اوڑھ کر لیٹا ہوا ہے۔
فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. تو انہوں نے میرے مقبول بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا تھا. تو اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور فرمانے لگے میں موسیٰ ہوں اور آپ سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو مجھے بھی معلوم نہیں. یعنی ان کا خیال تھا میرے سے زیادہ کوئی صاحب علم ہے ہی نہیں، میں آپ سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو مجھے بھی معلوم نہیں. تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے کیا یہ بہت نہیں ہے کہ آپ کو تورات اور وحی عطا فرما دی گئی؟ بہت ہے یہ، کیا یہ بہت نہیں ہے؟ آپ کو وحی بھی دی گئی، وحی دی گئی، تورات دی گئی. موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں خدا کے حکم پر آپ سے سیکھنے آیا ہوں. اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ، بے شک خدا کے بعض علوم وہ ہیں جو مجھے بتائے گئے ہیں، آپ کو نہیں بتائے گئے، اور نہ ان سب علوم کو آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ بات آپ نوٹ کر لیجئے. اسی طرح بعض علوم وہ ہیں جو آپ کو عطا فرمائے گئے ہیں، جو آپ کو دیے گئے ہیں، اور نہ میں ان کو سیکھ سکتا ہوں. مگر پھر بھی ایک بات ہے، آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور وہ علوم سیکھنا چاہتی ہیں. اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے، آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے. اب اصل میں جو بعد میں ہونے والا تھا خضر علیہ السلام نے وہ پہلے ہی بتا دیا کہ آپ میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے. تو آپ نے پہلے ہی بتا دیا، یعنی میرے کام دیکھ کر آپ صبر اور برداشت نہیں کر پائیں گے. میرے کام ایسے ہیں جن کو دیکھ کر، کیونکہ آپ میرے پاس سیکھنے کے لیے آئی ہیں طریقت اور روحانیت اور علم لدنی کا علم. یہ دنیا ہی کوئی اور ہے. اس علم کو، اس کے اوپر آپ میرے کام دیکھ کر نہ تو آپ سے صبر ہوگا اور نہ برداشت ہوگا. یعنی اس راستے میں بڑے بڑے پہلوان بھی بھاگ جاتی ہیں اور وہ ساتھ چھوڑ جاتی ہیں یا قدم پیچھے ہٹا لیتی ہیں. تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا، مگر آپ میرے کام دیکھ کر صبر اور برداشت نہیں کر پائیں گے اور آپ دخل اندازی فرمائیں گے. مگر موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے حضرت خضر علیہ السلام کو کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، اور نہ ہی میں آپ کے کسی کام پر اعتراض کروں گا. یہ کانٹریکٹ ہو گیا کہ میں آپ کے کسی کام پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا، تو اور آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اب دونوں ایک کشتی پر سوار ہوئے، دونوں بزرگ چہرے، ایک جلیل القدر پیغمبر اور نبی، دوسرا وہ اللہ کا بندہ، نبی یا اللہ کا ولی. اب دونوں بزرگ چہروں کے دیکھ کر وہ جو کشتی والے تھے ملاح، انہوں نے ان سے پیسے بھی نہ لیے، کرایہ بھی نہ لیا. مگر جب کشتی عین دریا سمندر کے درمیان میں پہنچی تو خضر علیہ السلام نے ملاحوں کی نگاہ سے بچتے ہوئے کشتی کے نیچے سے 2 پھٹے اکھاڑ دیے. اب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، نبی تھے، وہ جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آپ اے بزرگ، اے خضر، ان لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہو؟ وہ جنہوں نے ہمارے احترام میں اور ہمارے بزرگ جنہوں نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے، ان کو ڈبونا چاہ رہی ہو، اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر ڈالی. تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ صبر نہ کر پائیں گے. شاید اس جگہ کے اوپر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیر و مرشد جو شیخ ہیں آپ کے،
اگر آپ ان کو کسی شریعت کی خلاف ورزی بھی کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس وقت تک، جب تک کہ وہ 100% وہ ویریفائی نہ ہو جائیں اپنے ذہن میں، ایک خیال نہ لائیے گا، ورنہ وہ آپ کے لیے زہر قاتل ہے، وہ سب چیزیں آپ کی ختم کر دے گا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھ کر جلال ان کا، آپ ان کو ڈبونا چاہ رہی ہو جنہوں نے ہم سے پیسے بھی نہیں لیے اور آپ نے ان کی کشتی خراب کر ڈالی، بظاہر تو شریعت کے خلاف ورزی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خضر علیہ السلام فرمانے لگے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں نے تو وعدہ کیا تھا، میں نے تو ایک بات کہی تھی کہ نہیں، میں تو کہا درگزر فرمائیے، میں بھول گیا تھا۔ اس کے بعد ایک میدان میں پہنچے جہاں خضر علیہ السلام نے ایک حسین و جمیل بچہ قتل کر دیا، ایک بچہ خوبصورت، خضر علیہ السلام نے پہنچتے ساتھ اس کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر جلال میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ اے خضر، تو نے بہت برا کیا، نا حق ایک بے گناہ کو قتل کر دیا، آخر اس کا قصور کیا تھا؟ خضر فرمانے لگے میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پھر احساس ہوا، پھر فوراً معذرت طلب کرتے ہوئے فرمانے لگے ایک موقع اور دے دیں، اگر اب اعتراض کروں تو مجھے اپنی صحبت سے علیحدہ کر دیجیے گا۔ معلوم ہوا جو اپنی نگاہ یا اپنے دل اور دماغ کے اندر کوئی اعتراض رکھتی ہیں پیر و مرشد یا کسی بھی ولی کامل یا شیخ کامل کے متعلق، وہ آہستہ آہستہ ان کی صحبت سے علیحدہ کر دیے جاتی ہیں، ان کی صحبت میں سدا نہیں بیٹھتے، ان کا وقت کم کر دیا جاتا ہے یا فارغ کر دیا جاتا ہے، تو صحبت سے علیحدہ کر دیجیے گا۔ اب سفر جاری رہا، اب دونوں ایک بستی سے گزرے، انہوں نے پھر ایک موقع دے دیا، تو اس بستی کے لوگ بڑے روکھے اور بخیل قسم کے لوگ تھے، ان سے کھانا مانگا کہ بھئی ہم تمہارے مہمان ہیں تو کچھ کھانا مسافر ہیں، کچھ کھانے کے لیے دے دو، مگر ان لوگوں نے نہ تو کھانا دیا اور نہ ہی ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ دی، اور کہنے لگے کہ جاؤ، یہاں مہمانوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مگر بستی سے نکلتے وقت خضر علیہ السلام نے ایک گھر کی چھت، ایک گھر کی دیوار گر رہی تھی، اس کو جلدی سے سیدھا کر دیا، دیوار کی دوبارہ تعمیر کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پھر جلال میں آ گئے، کہنے لگے حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ ان بستی والوں نے نہ تو ہمیں کھانا کھلایا، نہ ہمیں ٹھہرنے کے لیے جگہ دی، ہم مسافر تھے، اور آپ عجیب ہیں کہ آپ مفت میں ان کی دیواریں سیدھی کرنے لگے ہوئے، گرتی ہوئی دیواریں جو ان سی ہیں۔ ان سے دیوار سیدھی کرنی تھی تو کوئی اجرت یا کوئی مزدوری لے لیتے۔ اب چونکہ 3 مرتبہ وعدہ کر چکے تھے، بات کر چکے تھے، خضر علیہ السلام فرمانے لگے اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، قال ھذا فراق بینی و بینک، یعنی اب آپ کی اور ہماری راہیں جدا جدا ہیں، اب آپ کی اور ہماری راہیں جدا جدا ہیں، مگر جانے سے پہلے ان تینوں کاموں کی حقیقت میں آپ پر واضح کر دوں جن کے ظاہر کو دیکھ کر آپ سے صبر نہ ہو سکا اور آپ نے سمجھا کہ شاید میں شریعت کے خلاف کام کر رہا ہوں اور اعتراض کیا۔ جن غریب لوگوں کی کشتی کو میں نے خراب کیا، وہ لوگ اس کشتی کے ذریعے، وہ غریب لوگ اپنے بچوں کا پیٹ پالتے تھے، گزارا کرتے تھے بال بچوں کا، اور جس دن ہم کشتی پر سوار ہوئے، دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ تھا جو جس کشتی میں عیب نہیں ہوتا تھا وہ اس کشتی کے پر قبضہ کر لیتا تھا، اس لیے میں نے ان کی کشتی میں عیب لگا دیا
2 پھٹے اکھاڑ دیے کہ یہ تو ٹوٹی ہوئی ڈوبنے والی کشتی ہے، تاکہ وہ بادشاہ ان کی کشتی کے اوپر قبضہ نہ کر لیں۔ اور دوسرا، جس کو بقول آپ کے میں نے ناحق قتل کیا، تو اس کے والدین مومن اور نیک تھے، مگر اس کے ماں باپ نیک تھے، مگر یہ جو خوبصورت بچہ نظر آ رہا تھا اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا۔ اندیشہ تھا کہ اس کے والدین اس کی محبت میں کہیں کافر نہ ہو جائیں اور ایمان سے فارغ نہ ہو جائیں، لہٰذا ان کے ایمان کی حفاظت کی خاطر میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب رہا بستی والوں کے سلوک کے باوجود ایک گھر کی دیوار کو سیدھا کر دینا، تو وہ گھر یتیم بچوں کا تھا، ان کا والد نیک لوگوں میں سے تھا اور بچے اس کے یتیم تھے۔ تو اس کے والد نے اس دیوار کے نیچے بچوں کے لیے کچھ خزانہ دفن کر چھوڑا ہوا تھا، تو اگر دیوار گر جاتی تو لوگ اس کو لوٹ لاٹ کے لے جاتے، اس خزانے کو جو ان سے۔ تو اس لیے اللہ نے چاہا کہ دیوار کو سیدھا کر دیا جائے، اللہ نے چاہا دیوار کو سیدھا کر دیا جائے، یعنی وہ جو کچھ کر رہے تھے جو بظاہر شریعت کی خلاف ورزی تھی، وہ سب اللہ کے حکم کے اوپر تھا۔ تو اللہ نے چاہا کہ دیوار کو سیدھا کر دیا جائے تاکہ ان کا حق ضائع نہ ہو سکے۔ جب یہ بچے جوان ہوں گے تب ان کی امانت ظاہر کر دی جائے گی، اور جو کچھ بھی ہے، یہ جو کچھ آپ نے دیکھا، یہ جو کچھ بھی میں نے کیا اور آپ نے دیکھا، وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ ان کاموں پر اللہ کی طرف سے میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی، یہ اللہ کا حکم تھا۔ میں نے اس کشتی کے 2 پھٹے اکھاڑنے تھے، اس کو اس میں عیب لگانا تھا، اس بچے کو قتل کرنا تھا اور ان کی دیوار کو سیدھا کرنا تھا۔ یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، قرآن کہہ رہا ہے وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے اپنی مرضی، بلکہ ان کاموں پر اللہ کی طرف سے مجھے میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی، میں آن ڈیوٹی تھا۔ یہ کام کرو، کشتی میں 2 پھٹے اکھاڑ دو، بچے کو قتل کر دو، خوبصورت بچہ، اور ان کی دیوار کو سیدھا کر دو۔ تو بہرحال اب ان چیزوں سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کی خدمت میں بندگان خدا کا روحانی یعنی ظاہری باطنی فیض کے حصول کے لیے سفر کرنا، کہ بندگان خدا جو ہیں یہ اولیاء کی خدمت میں ان سے فیض حاصل، باطنی فیض حاصل کرنے کے لیے سفر تک کرتے ہیں، اور یہ سفر کرنے والے کوئی ولی غوث کتب ابدال کلندر نہیں، بلکہ وقت کے نبی اور جلیل القدر پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن پر کتاب نازل کی گئی تھی، یہ ان نبیوں میں سے تھے۔ تو اولیاء کی خدمت میں بندگان خدا سفر کرتے ہیں ان سے باطنی اور روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے۔ اور دوسری چیز ہمیں اس بات سے یہ بھی پتہ چلی، یہ جو سارا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کہ اولیاء کے نزدیک جو مردہ چیزیں اللہ ان کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ وہ مچھلی کو زندہ کر دیا گیا، بھونی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی۔ اور تیسری چیز یہ کہ اولیاء اللہ کا پانی پر بھی تصرف ہوتا ہے، کیونکہ 2 پھٹے اکھاڑنے کے باوجود کشتی میں پانی نہیں آیا، ان کا پانی پر تصرف ہوتا ہے۔ اس سوراخ کے باوجود کشتی کو ڈوبنے نہیں دیا گیا جن سے۔ پھر یہ کہ اولیاء اللہ کی جو نگاہ ہے یہ سمندر کے دونوں کناروں پر ہوتی ہے، یعنی دنیا اور آخرت ان کے سامنے ہوتی ہے۔
وہ سمندر کے اس طرف سے ادھر دیکھ رہے تھے کہ ایک بادشاہ ہے جو کشتیوں کو قبضے میں لیتا جا رہا ہے، تو یہ غریب لوگوں کی کشتی پر کہیں وہ بادشاہ قبضہ نہ کر لے۔ اور پھر ایک معاملہ یہ بھی پتہ چلا کہ پیشانی دیکھ کر اسلام اور کفر کا احوال معلوم کر لینا، یعنی لوح محفوظ ان کی نگاہ میں ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، انہوں نے خواجہ طاہر بندگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچوں کے استاد قاری صاحب حافظ صاحب ان کے چہرے کو ماتھا دیکھ کر انہوں نے بتا دیا۔ تو یہ پیشانی دیکھ کر اولیاء اللہ اسلام اور کفر کا حال جان لیتی ہیں، اس بندے کی موت اسلام پر ہے یا ایمان پر ہے یا کفر کے اوپر ہے۔ پھر ایک چیز یہ بھی پتہ چلی کہ یہ تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہیں، اور یہ بھی چیز معلوم ہوئی کہ جو چیزیں زمین کے نیچے دفن ہوں یہ ان کو بھی دیکھ لیتی ہیں کہ زمین کے نیچے کیا کیا چیزیں موجود ہیں۔ گزرتے ہوئے اس دیوار کو کیوں سیدھا کیا کہ اس دیوار کے نیچے ان یتیموں کے باپ کا رکھا ہوا خزانہ تھا، اگر دیوار گر گئی تو لوگ لوٹ کر لے جائیں گے جن سے۔ اور پھر یہ اپنی تصرف سے گرتی ہوئی دیوار کو روک بھی دیتے ہیں، گرنا نہیں ہے بلکہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو جاؤ، روک دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک خاص باطنی نظام حکومت مقرر ہونا، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کو اس کے مقبول بندے اور صاحب علم لدنی لوگ چلا رہے ہیں۔ اللہ کے مقبول بندے اور صاحب علم لدنی جو ہیں، اللہ کا ایک باطنی نظام ہے جو ان سے ایک باطنی نظام حکومت، جس کو جو اس حکومت کی دنیاوی حکومت کے اوپر ایک باطنی نظام حکومت ہے، جس کو یہ ہڈن اولیاء جنسی ہیں یہ چلا رہی ہیں جنسی ہیں۔ آصف بن برقیہ والا واقعہ میں کئی دفعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اس واقعے سے ہی آپ دیکھ لیں کہ ولی کی قوت، ولی کی رفتار اور ولی کا حاضر و ناظر ہونا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے بلقیس کے مقام کا کسی سے بھی نہیں پوچھا، اور آنکھ جھپکنے سے پہلے آنن فانن اتنی بڑی عمارت نما جن سا بڑا تخت ہے بغیر کسی گاڑی یا کرین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ لہٰذا ان کا ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان اولیاء کے کاموں پر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں دل و دماغ میں اعتراض کا خیال بھی آیا وہاں پر فیض کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جو اکتساب فیض کا سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اور باطنی علم جو ہے، روحانی علم، یہ شیخ کی محبت اور فقط شیخ ہی کی محبت اور اس کی نگاہ کیمیا سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر ان کے کسی کام کے اوپر آگے سے آبجیکشن ریز کر کر اپنا مشورہ دیا جائے تو اس بندے کو ویسے فارغ کر دیا جاتا ہے، اس کو اپنی معیت میں نہیں رکھا جاتا۔ تو حضرت مجدد امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی، ان سے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق پوچھا گیا، حضرت مجدد پاک سے سوال کیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئی ہیں؟ تو حضرت مجدد جو ہیں مجدد الفسانی، وہ بارگاہ الہی میں حقیقت حال جو اصل حقیقت تھی اس کے انکشاف کے لیے متوجہ ہوئی، مراقبہ کیا، توجہ کی کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یا وفات پا گئی ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی نے دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام جیسے ہی انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف توجہ کی، بعض پھر ایسے بھی بزرگ اولیاء ہیں
حضور غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی شان سلیمانی تفسیر قرآنی لال بدخشانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی، جن کی مجلس میں کم و بیش ہر روز خضر علیہ السلام آتے تھے اور ان کا آواز سنے بغیر نہیں جاتے تھے۔ تو بعض ایسے بھی اولیاء ہیں، حضرت مجدد پاک، حضرت مجدد انہوں نے دیکھا خضر علیہ السلام پاس کھڑے ہوئے، تو انہوں نے ان سے پوچھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور الیاس، حضرت الیاس علیہ السلام ہم زندوں میں سے نہیں ہیں، ہم زندوں میں سے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ہماری روحوں کو ایسی قوت بخشی ہے جس سے ہم مجسم ہو جاتی ہیں، اور جس طرح زندہ لوگ آمنے سامنے آتے جاتے کام کرتے ہیں ہم ویسے ہی کام کرتے ہیں۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم کسی گمراہ کی رہنمائی کرتے ہیں، کوئی مصیبت زدہ ہے تو اس کی مدد کر دیتے ہیں، ہم علم لدنی کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی جس کو ہمیں حکم ہوتا ہے اس کو علم لدنی کی تعلیم دیتے ہیں، اور جس کے متعلق اللہ کا ارادہ ہو اسے ہم روحانیت کی نسبت کا فیض دیتے ہیں۔ تو پھر اولیاء اللہ میں سے جو کتب ہوتا ہے، حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے اور حضرت الیاس کو ان کا معاون اور مددگار بنایا گیا ہے، جو اولیاء اللہ کے اندر کتب ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتب کو جون سے مدار عالم بنایا ہے، اس کی برکت سے اور اس کے فیض سے دنیا کی بقا ہے، جو کتب ہے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت مجدد پاک کو فرما رہی ہیں، اس کی برکت سے اور اس کے فیض سے دنیا کی بقا ہے۔ اور پھر انہوں نے فرمایا کہ آج کل جن دنوں میں حضرت مجدد پاک نے ان سے یہ سوال کیا خضر علیہ السلام سے، تو خضر علیہ السلام فرمانے لگے آج کل یمن کے ایک بزرگ ہیں جو کتب مدار ہیں، اور وہ شافعی المذہب ہیں، اور ہم ان کے ساتھ شافعی المذہب طریقے کے مطابق نماز ادا کرتے ہیں، شافعی المذہب طریقے کے مطابق ان سے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں مسلسل سفر کرتا رہوں گا جب تک کہ مشرق کی جانب 2 سمندروں یعنی بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں، یا اگر وہ جگہ دور ہو تو مدتوں تک چلتا رہوں گا۔ اور پھر یہ لوگ، یہ جو ان سے حضرات تھے، یہ روٹی اور نمکین بھونی ہوئی مچھلی زنبیل میں توشے کے طور پر لے کر روانہ ہوئے۔ یہ اس آیت کا سارا کانٹیکسٹ اور پرسپیکٹیو ہے جس کے پیچھے یہ جو واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں مسلسل چلتا رہوں گا حتیٰ کہ 2 سمندروں کے سنگم پر پہنچ جاؤں، یا سال ہا سال تک چلتا رہوں۔ آگے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَّا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، پس جب وہ دونوں سمندروں کے سنگم پر پہنچ گئے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے اپنا راستہ بنا لیا۔ یعنی جب 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچے تو سفر کی تھکان تھی، تھکے ہوئے تھے، ایک چٹان کے سائے میں آرام کرنے کے لیے آرام کر رہے تھے، تو وہ جو بھونی ہوئی مچھلی تھی اس کو جب اس جگہ کی ہوا لگی جس میں جب اس علاقے کے اندر وہ پہنچے، اب وہ تو سو گئے آرام کرنے کے لیے، اب مچھلی کو جب اس جگہ کی وہ ہوا، آب و ہوا اس کے جسم کو لگی جون سی ہے جس میں اس اللہ کے بندے کی ہوا بس رہی تھی، اس کے سانسوں کی برکت تھی اس ہوا کے اندر، اس کے سانسوں کی مہک رچی بسی ہوئی تھی، تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔
مچھلی زندہ ہو گئی اور اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی جن سی ہے. جہاں سے وہ گزرتی گئی ایک طویل راستے کے نشانات چھوڑتی چلی گئی. حضرت یوشع جو تھے وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع کو ان سے مچھلی کا واقعہ ذکر کرنا یاد ہی نہ رہا. تو جب وہ مچھلی بھول گئے اور اس مچھلی نے سمندر میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بنا لیا. اب وہ تو بھول گئے، ان کو بتانا یاد ہی نہ رہا جو ان سے. تو یہ چیز اس میں، لیکن جمہور مفسرین نے کہا کہ مچھلی فارغ جگہ میں چل رہی تھی اور حضرت موسیٰ مچھلی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، حتیٰ کہ وہ سمندر میں ایک جزیرے کے راستے کی طرف آپ کو لے گئی اور اس جزیرے میں اس نے حضرت خضر علیہ السلام کو پایا. تو یہ چیز فَلَمَّا بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. پس جب وہ دونوں دو سمندروں کے سنگم پر پہنچ گئے تو وہ دونوں اپنی مچھلی بھول گئے، سو مچھلی نے سمندر میں سرنگ بناتے ہوئے اپنا راستہ بنا لیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.